بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منا میں خطبہ ارشاد فرمایا اس کے حوالے سے اور جو مختلف سوالات ہوئے اس کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا گیا۔ اب اس ویڈیو میں قربانی سے متعلق اور اس سے آگے جو احوال ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ میں پھر تعارف کروا دوں کہ یہ امام الانبیاء کا سفر حج جو کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ترتیب دی گئی ہے، یہ اس کتاب میں سے میں یہ احادیث جو ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، اور ان کے نمبرز جو ہیں وہ ان احادیث کے نمبرز اس کتاب سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا جو لنک ہے وہ کمنٹ میں پن کر دیا جائے گا، وہاں سے کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، پھر منا میں قرار پکڑنے یعنی 11 ذو الحجہ کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں آپ قربان گاہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ دست مبارک سے نحر کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا، تو باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نحر کیے اور آپ نے انہیں بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ آپ دونوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ اب یہاں پر جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ 10 ذو الحجہ کے روز کنکریاں مارنے کے بعد منا میں آ کر اپنے ہاتھ سے قربانی کی جائے، جو کہ آج کل حالات اور انتظامی امور کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی ایک گائے ذبح کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ ایک نہایت اہم حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے منا میں یعنی اس جگہ یعنی قربانی کرنے کی جگہ قربانی ذبح یا نحر کی ہے، جبکہ منا سارے کا سارا قربان گاہ ہے، پس تم اپنے پڑاؤ یعنی اترنے کی جگہ پر قربانیاں کرو، اور مکہ کے تمام راستے بھی ہیں اور قربان گاہ بھی۔ اب یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین عرفات میں، مزدلفہ میں اور منا میں قربانی کے حوالے سے ملتے ہیں، ان میں کسی مقام کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مقامات کو ایک عمومیت کا درجہ دے کر، یعنی خاص مقامات تو ضرور ہیں لیکن ایک ان کا درجہ جو ہے وہ ہر ایک جگہ کا ایک جیسا ہے، یعنی کسی جگہ کو کسی دوسری جگہ پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رہائش پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی دائیں طرف حجام کی جانب کی اور کہا کہ لو، یا یہ کہا کہ یہاں، اور اشارہ بھی کیا کہ سر کے داہنی طرف، تو اس نے اسے موڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور وہ بال انہیں دے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں طرف اس کی جانب کی یعنی کہ حجام کی جانب اور فرمایا موڑ دو، تو اس نے اسے موڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب یہاں پر جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ منا میں اپنی رہائش پر آ کر حلق کرایا جائے۔ اس حوالے سے جو لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک
لمحہ فکریہ ہے کہ دوسری جگہ پر جانا ایک سنت کو ترک کرنے کے بھی مترادف ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر منڈوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی سر منڈوایا اور ان میں سے بعض نے بال کتروائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور بال کتروانے والوں پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بال کتروانے والوں پر بھی؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بال کتروانے والوں پر بھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام کے لیے خوشبو لگائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا، یعنی کہ اس سے باندھنے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا تھا تو اس وقت وہ خوشبو لگائی گئی تھی احرام باندھنے سے پہلے، اور احرام کھولنے پر طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھولا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور جب بھی حجر اسود کے سامنے آتے تو کسی چیز سے اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاٹھی یا چھڑی کے ذریعے سے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف افاضہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں فرمایا۔ اب یہاں تک جو سنت 10 ذی الحجہ کے 4 کاموں کی ترتیب کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ اس طرح سے ہے، اس کا جو خلاصہ ہے کہ مزدلفہ سے اپنی سواری پر ہی جمرات آیا جائے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے چاشت کے وقت، پھر قربانی اپنے ہاتھ سے قربان گاہ میں کی جائے یا اپنی رہائش پر، اور پھر اپنی رہائش پر آ کر حلق کروایا جائے، اور پھر 10 ذی الحجہ کے روز ہی طواف زیارہ یا طواف افاضہ کیا جائے۔ ایک اور چیز جو اس پورے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہے کہ حج کا جو سفر تھا 8 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ اور مکہ جانے تک، مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر گئے، اور پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر کیا۔ تو اسی حوالے سے جو سنت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا حج کا سفر ہے وہ بس یا ٹرین یا کسی بھی اور سواری پر ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ پیدل چلنے کی ایک اپنی جگہ پہ ہے، سہولت تو ہے، لیکن اگر سنت سواری اگر مل جائے تو ہمیں اس حوالے سے سنت کے زیادہ نزدیک تر ہونے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو حاجی ہیں وہ موقع پر ہی فیصلہ کریں کہ انہیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ طواف افاضہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حج قران کیا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پھر طواف کے بعد صحیح نہیں فرمائی، اور اس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پانی پینے کی جگہ پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب کیا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بیٹے سے کہا، فضل اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے پلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ لوگ اپنے ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے پلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میں سے نوش فرمایا۔ پھر آپ زمزم پر تشریف لائے، یعنی زمزم کنویں پر، تو بنی عبد المطلب وہاں پانی نکال رہے تھے اور خوب محنت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کام کرتے رہو کیونکہ تم ایک نیک کام میں مشغول ہو۔ پھر فرمایا اگر لوگ تم پر غالب نہ آ جائیں تو میں بھی اپنی سواری سے اتر آتا، حتیٰ کہ میں رسی کو اس پر رکھ لیتا۔ آپ نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا۔
زمزم کے حوالے سے چند روایات ہیں اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ذکر ہیں کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان یہ علامت ہے کہ وہ زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے۔ ایک اور روایت ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم پینے کے بعد یوں دعا مانگا کرتے تھے: اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لی تھی، یعنی کہ حج قران کیا تھا، اس لیے طواف افادہ کے بعد آپ نے صحیح نہیں فرمائی اور منا واپس آ گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن طواف افادہ کیا، پھر واپس تشریف لائے اور ظہر کی نماز منا میں ادا کی۔ اب یہ کچھ احوال تھے جو کہ 10 ذی الحجہ کے دن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بات ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے جو کہ ایام تشریق کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔